رونق افروز ذویل احتشام اساتذہ کرام و علماء کرام و ہما تشنگان علوم نبویہ و دیگر محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی۔ طائر لاہوتی سے مراد انسان ہے۔ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور محترم سامعین کرام، میرے دائیں جانب شاعر اہل سنت حضرت ڈاکٹر احسان اللہ محمد آبادی جلوہ بار ہیں۔ حضرت کا نوشتہ ایک شعر آپ کی سماعتوں کے سپرد کرتا ہوں۔ تو لقمہ حرام سے مولا مجھے بچا، تو لقمہ حرام سے مولا مجھے بچا، تھوڑا ہی دے تھوڑا ہی دے مگر مجھے رزق حلال دے، تھوڑا ہی دے مگر مجھے رزق حلال دے۔ محترم سامعین کرام، مالک ارض و سما کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو پاکیزہ چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خورد و نوش سے منع نہیں فرمایا، بلکہ رزق حلال سے لطف اندوز ہونے کا حکم دیا ہے۔ فقط یہ شرط لگائی گئی ہے کہ ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ مال نہ کھاؤ۔ میرے دوستو، اسلام میں رزق حلال اختیار کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کثیر مقامات پر اکل حلال کا حکم آیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168 میں خالق کائنات کا فرمان ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین میں جو کچھ حلال اور پاکیزہ ہے کھاؤ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 88 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ دیا ہے، اور اللہ سے ڈرو جس پر تمہیں ایمان ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 114 میں رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، تو تم کھاؤ جو کچھ اللہ نے تمہیں حلال اور پاکیزہ دیا ہے، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ الغرض اسی طرح کے کثیر مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اکل حلال کا ہمیں حکم دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں وہی حکم دیا ہے جو حکم رسولان اعظام کو دیا ہے۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51 میں رب تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولان اعظام پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ میرے دوستو، اسلام میں رزق حلال کی بہت اہمیت ہے۔ رزق حلال سے عبادت میں خشوع و خضوع اور دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوتی ہے۔ مشکاۃ شریف صفحہ نمبر 220 کی حدیث پاک ہے، ان ام سلمۃ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
وسلم کان یقول فی دبر صلاۃ الفجر اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعد نماز فجر دعا گو ہوتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، مقبول عمل اور رزق حلال کا سوال کرتا ہوں. رفیقان محتشم، ہمارے آقا سرکار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ اللہ تبارک و تعالی سے رزق حلال کا سوال کیا کرتے تھے. لہٰذا ہم غلامان مصطفیٰ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی روز و شب بطور دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، تو لقمہ حرام سے مولا مجھے بچا، تھوڑا ہی دے مگر مجھے رزق حلال دے. رفیقان محترم، اسلام میں رزق حلال کی بہت ترغیب دی گئی اور رزق حرام کی بہت مذمت کی گئی ہے. مشکات شریف باب الکسب و طلب الحلال کی حدیث پاک ہے. عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق حلال کی جستجو ایک فرض کے بعد دوسرا فرض ہے، یعنی صوم و صلاۃ کی فرضیت کی ادائیگی کے بعد رزق حلال کی جستجو دوسرا فرض ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم تحصیل رزق حلال اپنے اوپر لازم کر لیں اور ناجائز ذرائع سے حاصل ہونے والے مال، مثلا بلیک مارکیٹنگ، قمار بازی، رشوت ستانی، سود خوری، سٹہ بازی اور عصر حاضر میں اینڈرائیڈ فون میں ڈریم 11، مائی 11 سرکل، MPL جیسے جتنے بھی خبیث ایپس موجود ہیں جن کے ذریعے اکثر و بیشتر تعداد میں قوم مسلم کا بچہ قمار بازی کر رہا ہے. محترم سامعین کرام، مذکورہ تمام ذرائع سے حاصل ہونے والا مال حرام ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام ناجائز ذرائع سے اجتناب کریں اور حصول رزق حلال اپنے اوپر لازم کر لیں. آئیے میں آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں بتاؤں کہ میرے آقا نے رزق حرام کھانے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے. مشکات شریف باب الکسب و طلب الحلال کی حدیث پاک ہے. عن ابی بکر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جسم کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا جسے حرام کی غذا دی گئی ہو. محترم سامعین کرام، اس حدیث پاک میں غذا سے مراد خورد و نوش کی تمام اشیاء ہیں اور جنت کے داخلے سے مراد پہلا داخلہ یا وہاں کے اعلیٰ مقام میں داخلہ مراد ہے، ورنہ تو مسلمان خواہ کتنا ہی گناہگار ہو آخرکار وہ ضرور جنت میں جائے گا. میرے دوستو، آئیے میں آپ کو رزق حلال کا طریقہ و سلیقہ رزق و حلال کا طریقہ و سلیقہ ہم ان سے سیکھیں جنہوں نے معلم کائنات کی بارگاہ سے تربیت حاصل کی ہے. مشکات شریف باب الکسب و طلب الحلال کی حدیث پاک ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میرے پدر محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ آپ کو آمدنی دیتا تھا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی آمدنی کھاتے تھے. ایک دن وہ غلام کچھ لایا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں سے کچھ کھا لیا. کھانے کے بعد غلام نے عرض کیا، اے میرے آقا کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شے کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بتاؤ یہ کیا ہے؟ غلام عرض کرتا ہے، اے میرے آقا زمانے جاہلیت
جاہلیت میں نے ایک شخص کی فال کھولی تھی اور میں فال نہیں جانتا تھا، میں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ آج اس شخص سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے مجھے فال کھولنے کے عوض پر یہ دیا ہے جسے آپ نے کھا لیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرے پدر محترم نے سنا کہ وہ شے جس کو میں نے انجانے میں ہی کھا لیا ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سننے کے بعد اپنی انگلیوں کو حلق میں ڈالا اور جو کچھ شکم میں تھا قے کر دیا۔ میرے دوستو، اس حدیث پاک کو میں نے منہاج العابدین میں بھی پڑھا ہے جو کہ مدرسہ حاضہ میں درجہ رابعہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اس حدیث پاک کے تعلق سے اس میں کچھ مزید باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ شے جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھایا وہ دودھ ہے، اور سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا، اے مولا جو کچھ میرے قدرت میں تھا میں نے کر لیا، اب جو کچھ اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ میرے رگوں میں رہ گیا ہے اپنے فضل و کرم سے اسے معاف فرما دے۔ میرے دوستو، اس طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ رزق حلال کا اہتمام کرتے تھے اور رزق حرام سے اجتناب کرتے تھے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی رزق حلال اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہم ارزقنا من الطیبات وانت خیر الرازقین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔